بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائکۃ فیقول ما اراد هؤلاء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زائد بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں، یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفہ کے دن خلاصی ہوتی ہے اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی۔ حق تعالی شانہ آسمان دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن قریب ہو جاتے ہیں۔ آسمان دنیا قریب سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا قریب ہونا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ سب سے نیچے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا شور ہے۔ دور دور سے چل کر آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان سب کے گناہ معاف فرما دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے، فلاں مرد اور فلاں عورت گناہوں کی طرف منسوب ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوتا ہے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، کس قدر فضیلت کی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد بندوں سے خطاب فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور تمام دنیا کے درختوں کے برابر ہوں تب بھی بخش دیے جاؤ گے، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا نزول ہو رہا ہے اور کس قدر بندوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں حق تعالی شانہ فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میں نے ان بندوں کی طرف اپنا رسول بھیجا، یہ اس پر ایمان لائے، میں نے ان پر کتاب نازل کی، یہ اس پر ایمان لائے۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کے سارے گناہ معاف فرما دیے، ان سب کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ حج کی معافی صغیرہ کبیرہ گناہوں کے ساتھ سب بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے حج کی معافی صرف صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ حج سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ با اختیار بادشاہ ہے، اس کی نافرمانیوں کا نام گناہ ہے۔ وہ کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو اپنے فضل سے بالکل ہی معاف کر دے تو نہ اس کے لطف و کرم سے بعید ہے نہ کسی دوسرے کا اس میں اجارہ ہے۔ میرے محترم دوستو، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ایک جماعت سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور ان سے یہ قصہ بیان کیا کہ قبیلہ کتامہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کیا اور اس کو آگ میں جلانا چاہا، رات بھر اس پر آگ جلاتے رہے مگر آگ نے اس پر ذرا بھی اثر نہ کیا، بدن ویسا کا ویسا ہی سفید رہا۔ سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاید اس شہید نے 3 حج کیے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں 3 حج کیے ہیں۔ سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے 1 حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جس نے تیسرا حج کیا تو اللہ جل شانہ اس کی کھال کو، اس کے بال کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ اس کی کھال بھی اور اس کے بال بھی اب آگ پر حرام ہو چکے ہیں۔
سبحان اللہ، کس قدر جی عظیم الشان یہ عبادت ہے۔ میرے محترم دوستو، خوش دلی سے جی حج پر جاؤ، جمیع ارکان جی ادا کرو، سنن و آداب مستحبات کی رعایت کرو، تضرع کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔